دیکھیے نفسیات، علم نفسیات کہتا ہے سب کچھ سب کانشیس میں ہے، تحت شعور میں، لائبریری میں سب کچھ سب کانشیس میں۔ اگر براہ راست نکل کے آئے تو انسان چونک جاتا ہے، اور اگر بالواسطہ آئے تو چونکتا نہیں۔ اگر آپ متوجہ، تو میں اصطلاح صرف کر رہا ہوں لیکن فلسفے کی گتھیوں میں الجھاؤں گا نہیں آتا۔ اگر براہ راست آئے تو انسان حیرت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر بالواسطہ آئے تو انسان دائرۂ حیرت کو توڑ دیتا ہے۔ درمیان اگر واسطہ نہ ہو تو انسان حیرت میں گرفتار ہوتا ہے، اور اگر درمیان میں واسطہ آ جائے تو وہ دائرۂ حیرت کو توڑ دیتا ہے۔ جتنا دائرۂ حیرت پھیلتا چلا جاتا اتنا ہی عقیدہ توحید بھی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان دائرۂ حیرت کو توڑتا تو اس کی حیات نقطۂ وحدت پر آ کر قیام کرتی ہے۔ نہیں، حاکم بدان مفسر نے کیا لکھا حاشیہ لگا کر کہ ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا، قرآن کہتا صدیقہ نہ کیا۔ کیا جرأت ہے مترجم کی اور مفسر، وہ سمجھائیں گے کہ ابراہیم کا کیا رہے تھا۔ ابراہیم واسطہ بن رہے تھے تو وہ دائرۂ حیرت کو توڑ رہے تھے، وہ دائرۂ حیرت کو توڑ رہے تھے۔ ستارے کو دیکھا، کہا یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ ڈوب گیا، چاند نمودار ہوا، یعنی یہ ہمارا رب نہیں، یہ چاند ہمارا رب ہے۔ وہ بھی ڈوبا اور آفتاب نمودار ہو گیا، سورج نمودار ہو گیا، تو کہا یہ چاند، یہ ماہتاب ہمارا رب نہیں، یہ آفتاب، یہ سورج ہمارا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ ابراہیم نے دائرۂ حیرت کو توڑا۔ تو اگر واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا تو آپ حیرت میں گرفتار ہوں گے، اور جب حیرت میں گرفتار ہوں گے تو توحید شناس نہیں ہوں گے، گردان شرک لگائیں گے۔ لیکن اگر واسطہ درمیان میں ہے تو آپ گردان شرک نہیں لگائیں گے، دامن کو اپنے توحید سے باندھ لیں، دامن کو اپنے توحید سے باندھ لیں۔ جو کچھ سب کانشیس میں ہے، اگر براہ راست آئے گا تو انسان حیرت میں گرفتار ہوگا، اور اگر بالواسطہ آئے گا تو انسان دائرۂ حیرت کو توڑ دے گا۔ بچوں کے لیے اور آسان کرتا ہوں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے آپ چونک جاتے ہیں کہ یہ منظر میں نے پہلے بھی دیکھا، یہ منظر میں نے پہلے بھی دیکھا، حالانکہ پہلی دفعہ آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آوازیں کان میں آتی ہے، ڈائیلاگ کرتے کرتے تو آپ چونکتے ہیں۔ یہ سچویشن، یہ مکالمہ پہلے بھی ہوا جبکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ سب کانشیس سے جب براہ راست آتا ہے تو انسان چونک جاتا ہے، حیرت میں گرفتار ہوتا ہے۔ لیکن جب بالواسطہ آتا ہے تو وہ دائرۂ حیرت کو توڑ دیتا ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ، کوئی علم ایسا نہیں۔ انسان جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، انسان جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے وہ اتنا اعتراف جہل کرتا جا رہا ہے۔ ہر ترقی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب تک بے خبر تھا، اب باخبر ہو گیا، اب تک بے خبر تھا، اب باخبر ہو گیا ہے۔ اب یہ تو آپ نے بار بار سنا، یہ تو آپ نے بار بار سنا، آیت بھی آپ کو ازبر ہوگی کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، اور یہ بھی مکالمہ منبر سے گزرتا ہے کہ ہر نفس کو امتحان دینا ہے، لیکن کبھی سنا کہ امتحان نفس ہے کیا؟ یا کبھی خود سے سوال کیا کہ امتحان نفس ہے کیا؟ آج اس مختصر سے وقت میں ایک مکالمہ ہدیہ کرتا ہوں۔ امتحان نفس انسان یہ ہے کہ کون اس علم کو پنہا رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، اور کون اس کو ہویدا کرتا ہے، عیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ نفس جو کیفیت نیند میں ہے وہ اس کو پنہا رکھے گا، وہ نفس جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جائے گا۔ جب تک کیفیت نیند میں ہے اس کو پنہا رکھے گا، جب کیفیت بیداری میں قدم رکھے گا اس کو عیاں کرتا چلا جائے گا۔ ختمی مرتبہ نے کہا انسان سویا ہوا ہے، موت آئی تو جاگے گا۔ یہ امکان میں ہے، لیکن ختمی مرتبہ کیا ہے؟ انسان سویا ہوا ہے، اب یہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تغذیہ، تمرین، توالد و تناسل کے تمام احکام بجا رہا ہے، لیکن ختمی مرتبہ کیا نہیں ہے؟ سویا ہوا۔ یہ انسان سویا ہوا، موت آئی تو جاگے گا۔ میرے حضور جسے نقارہ موت جگا اس نفس کو یقیناً موت آئی، لیکن جو نقارہ موت سے پہلے جاگ جائے اسے موت نہیں آئے گی، حیات ابدی مل جائے گی۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس وہی نقارہ ہے جو موت سے پہلے جگا دیتا ہے۔ جو موت سے پہلے جگہ، وہ نفس جو کیفیت نیند میں ہے وہ اس کو دبائے رکھے گا، جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جائے۔ دیکھیے محاورتاً ہم کتنے مشاہیر ہیں کہ ہم آیات قرآن کو محاورتاً صرف کرتے ہیں روزمرہ زندگی، جبکہ مشکل ترین آیات ہے، مشکل ترین آیات۔ آپ کہتے ہیں نا آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، سینے میں دل دھڑک رہا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ اپنی عملی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں آپ سب کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی شاہکار تیار کیا اور آپ کو داد سخن نہ ملی کہ کیا اچھا شاہکار تیار، تو آپ جملہ کے کہتے ہیں آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں۔ شاید کلام پڑھ رہا ہے، میں مکالمہ کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ متوجہ نہیں ہیں تو میں کیا کہوں؟ کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اب آپ چلے جائیں گے کرنٹ میڈیا پر، چینلز پر، وہاں لوگ جو مکالمہ کرتے ہیں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو میں نتیجہ دے رہا ہوں اس پہ سب متفق ہو جائے، نہیں ہوتے تو کیا کہتے؟ سینے میں دل دھڑک رہا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سورہ اعراف کیا ہے؟ بڑی مہم ہے، جا کے دیکھیے، مفسرین میں صفحات پہ صفحات لکھے ہیں اس کی تفسیر۔ یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے، یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے، ورنہ ایسے امکان میں کہ کوئی آنکھ رکھے اور نہ دیکھے، کان رکھے اور نہ سنے، سینے میں دل دھڑک رہا اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے۔ تو ترجمے ہی میں میرے اس مکالمے کو بھی محفوظ رکھیں، جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں اتنا درجہ دین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا درجہ دین بڑھتا چلا جائے گا۔
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں. قرآن کیفیات نفس بیان کرتا ہے. قرآن کیفیات نفس بیان کرتا ہے. جتنا آپ اپنی کیفیات کو سمجھیں گے اتنا دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اتنا دین کے قریب ہوتے چلے جائیں. میں نے کہا یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے. مشکل ہے. نفس کی اس کیفیت کو نیند کہتے ہیں. حالت نیند میں آپ آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں, کان رکھتے ہیں لیکن سننے کی استطاعت نہیں, سینے میں دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن سمجھنے کی قوت نہیں. تو آپ سمجھ جائے انسان سویا ہوا, موت آئی تو جائے. جو قابلیت میں ہے وہ اس کو دبائے رکھے, جو بیداری میں ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جائے. علم نفسیات میں نفس کی کیفیت نیند کو غفلت کہتے ہیں. نفس کی کیفیت بیداری کو شعور کہتے ہیں. جب تک یہ نفس غفلت کے حجاب میں دبا ہوا ہے یہ اس کو دبائے رکھے, اور جب کہ اپنے غفلت کے حجاب کو الٹے گا, کیفیت شعور پر قدم رکھے گا تو اسے عیاں کرتا چلا جائے, اسے عیاں کرتا چلا جائے. غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے؟ غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے؟ عزیزان گرامی, جب آپ سوال قائم کریں گے, جب آپ سوال قائم کریں گے غفلت شعور میں بدل جائے گی. آسان کر دوں, وہ عادل مطلق ہے, اس نے سب کی حیات کا دار و مدار کس پہ قرار دیا؟ نفس. وہ عادل مطلق ہے, اس نے ہنگامہ کائنات کو سمیٹنے کے ذرائع سب کو یکساں کیا. ہیئرنگ پاور ہے, سائٹنگ پاور ہے, اسمیلنگ پاور ہے, ٹیسٹنگ پاور ہے, ٹچنگ پاور. ہم ادب میں کہتے ہیں قوت شامہ, قوت بازرہ, قوت شامہ, قوت ذائقہ, قوت لمس. سن کے سمیٹے گا, دیکھ کے سمیٹے گا, سون کے سمیٹے گا, چکھ کے سمیٹے گا, محسوس کر کے سمیٹے گا. لیکن جب ان حواس سے سمیٹتا ہے تو کیا سب کچھ سمیٹ لیتا ہے؟ نہیں. اگر سوال قائم کرے گا, اگر سوال قائم کرے گا تو عزیزان گرامی ہلاکت سے بچے گا, اور اگر سوال قائم نہیں کرے گا تو ہلاکت میں چلا جائے گا. ہر آواز سننے کے لیے نہیں, کوئی مذہبی گفتگو تو نہیں کر رہا, ہر آواز سننے کے لیے نہیں. حضرت میں آپ جاتے ہیں, کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں, کیوں؟ سماج ضائع نہ ہو جائے, سماج ضائع نہ ہو جائے. ہر آواز سننے کے لیے نہیں, ہر آواز رد کرنے کے لیے, ہر منظر دیکھنے کے لیے نہیں, اور ہر منظر رد کرنے کے لیے. کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ سورج کو ٹکے کی بات کر دیکھیں, لیکن چاند کو تو سب ڈھونڈتے ہیں, چاند کو تو سب تلاش کرتے ہیں, لیکن سورج سے افادہ سب حاصل کرتے ہیں. آج تو جہاں آپ الیکٹرسٹی کے مرض میں گرفتار ہیں تو آپ سولر سسٹم سے افادہ حاصل کرتے ہیں. مگر ٹکٹی کی بات کر دیکھنے کا مشورہ کوئی نہیں دے گا. اگر یہ آفتاب نہ ہو, اگر یہ آفتاب نہ ہو تو دانائے گندم چٹکے گا نہیں, اور اگر یہ مہتاب کی خلق نہ ہو تو دانائے گندم میں مٹھاس نہیں آئے گا. اس نے ہر شے بنائی قدر کے ساتھ, اس نے ہر شے بنائی قدر کے ساتھ. لیکن جب آپ سمیٹ رہے تو سب نہیں سمیٹتے. جسے اپنے قابل سمجھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں, جسے اپنے قابل نہیں سمجھتے اسے نہیں سمجھتے. سمیٹتے ہوئے آپ سوال رکھتے ہیں کہ یہ منظر دیکھوں یا نہیں, یہ آواز سنوں یا نہیں,
یہ خوشبو سنوں یا نہیں، یہ غذا کھاؤں یا نہیں، دو مشروب رکھے، گرمی ہے، دو مشروب رکھے، ایک گلاس میں کوک ہے، ایک گلاس میں پانی ہے، جبلت کیا ہے؟ انسان کوک کی جانب بھاگ رہا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ پیاس پانی سے اچھی بجھتی ہے، جانتا ہے کہ پیاس پانی سے اچھی بجھتی ہے۔ اگر سوال کو غائب کر دے گا، اگر سوال کو غائب کر دے گا تو غفلت کام کرے گی، اور سوال کو قائم کرے گا تو شعور کام کرے گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی ہے، غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے۔ یہی کو پوچھئے جا کر آپ ڈاکٹر سے، یہی کوک آپ کو بیمار کرے گی، اور یہی غفلت جب بڑھ جائے گی تو آپ اعضائے گردے میں گرفتار ہو جائیں، موت کا باعث ہے۔ جب کوئی کام کرے سوال رکھے، نابینا سے سیکھ لیں، آنکھ نہیں رکھتا لیکن اس کے سامنے اگر آپ گرم پانی لا کے رکھیں وہ ایسے ہی صرف نہیں کرتا، وہ ٹچنگ پاور سے دیکھتا کہ یہ قابل استعمال ہے یا نہیں۔ اگر وہ سوال غائب کر دے گا تو ہلاکت میں چلا جائے گا، اور سوال کو قائم کرے گا تو وہ ہلاکت سے بچ جائے گا۔ یہ اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے۔ اگر سوال غائب ہے تو نفس غفلت کے حجاب میں دبا رہے گا، اور سوال قائم کرے گا تو یہ حجابات غفلت کو الٹتا رہے گا۔ میرے عزیز، 11 ہجری کے بعد جو 3 مقامات گزرے اس میں سوال غائب تھا۔ چوتھی منزل پر جب علی منبر کوفہ پر آئے تو آپ نے نعرہ سروری لگا کے سوال کو قائم کیا۔ تو خلافت علی کی مجبوری نہیں، علی کا اختیار تھا۔ اگر علی منصب خلافت پہ قدم رکھ کے نعرہ سروری نہ لگاتے تو سوال غائب رہتا، اور سوال غائب رہتا تو ملت غفلت کے ساتھ کلمہ پڑھتی، اور جب غفلت کے ساتھ کلمہ پڑھتی تو اس نفس کو موت آتی۔ علی نے سوال کو قائم کر کر اس نفس کی مردگی کو زندگی میں بدل دی۔ امام المتقین قائد غر المحجرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر سلام۔ ترجمے ہی کی مناظر طے ہو گئے تو میں کامیاب ہوں۔ تو سوال اگر غائب ہے تو عزیزان گرامی آپ ہلاکت کے دائرے میں چلے گئے، اور سوال قائم ہو گیا تو آپ حفاظت کے دائرے میں آ گئے۔ 3 منزلوں میں سوال غائب تھا، ہلاکت کا دائرہ۔ چوتھی منزل پہ سوال قائم کر کر ملت کو حفاظت کے دائرے میں لیا۔ ہلاکت کے دائرے کو زبان قرآن میں فسق و فجور کہتے ہیں، اور حفاظت کے دائرے کو زبان قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اب کوئی کتنی فضیلتیں چاہے چھین لے، لیکن کوئی یہ اعلان نہ کر سکا کہ ہم امام المتقین ہیں، اس کی دعوت نہیں کر سکتے۔ ہم امام المتقین اس لیے کہ جس میں سوال قائم کرنے کی ضرورت نہیں، جس میں سوال قائم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ امامت کیا کرے؟ جو سوال قائم کرے وہ امامت کا اہل ہے۔ تو ملوکیت میں اور امامت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، قانون بن چکا، گھبرائے نہیں، قانون بن چکا، گھبرائے نہیں۔
جو علم سے دامن باندھ دے وہ گھبراتا نہیں، مطمئن ہوتا. ایسے ہزار دل آ جائیں ہم گھبرائیں گے نہیں. اگر آپ صرف مکالمہ سیکھ لیں گے تو کوئی آپ پر گرفت نہیں پا سکتا. لیکن اگر آپ صرف مکالمہ نہیں سیکھیں گے تو عزیزان گرامی لوگ آپ کو جکڑتے چلے جائیں گے. آج جو کچھ ہوا وہ بھی میرے پیش نگاہ ہے، لیکن عزیزان گرامی مطالبہ کمزور کرتا ہے، مشورہ قوی دیتا ہے. مطالبہ کمزور کرتا، مشورہ کبھی دیتا. میں نے کبھی ممبر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے ممبر سے ہمیشہ مشورہ دیا. اور آج بھی مشورہ یہ کہ مکالمہ مضبوط بنائیں، کوئی آپ پر گرفت نہیں پا سکتا. اگر مکالمہ کمزور ہوگا لوگ آپ کو جھگڑتے چلے جائیں گے. عزیزان گرامی سوال غائب ہے تو وہ فسق و فجور کا دائرہ، سوال قائم کرنے کے تو حفاظت کے دائرے. ملوکیت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ ملوکیت سوال دباتی ہے اور امامت سوال قائم کرتی ہے. جو سوال دباتا ہے، جو سوال دباتا ہے وہ سر اتارتا، اور جو سوال قائم کرتا ہے وہ سر کٹوا دیتا. جو سر کاٹتا ہے وہ سر نگو رہتا ہے، جو سر کٹوا دیتا ہے وہ سر بلند رہتا. ملوکیت سوال کو دبا کر نفس کی کیفیت مشاہدہ کو سلب کرتی ہے. امامت سوال کو قائم کر کر نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا دیتی ہے. میں اس دائرے اسلام کی بات نہیں کر رہا. ہر دائرے میں جہاں بادشاہت ہوگی، جہاں ملوکیت ہوگی، وہاں سوال دبایا جائے گا. اور جب سوال دبایا جائے گا تو نفس کی کیفیت مشاہدہ کو سلب کیا جائے گا. گلیریوں کا جرم کیا تھا؟ گلیریوں کا جرم کیا تھا؟ مجھے طلبہ بتائیں. وہ پیسا ٹاور پہ چڑھ گیا، وہ مشاہدہ کرا رہا تھا، وہ سوال کو قائم کر رہا تھا کہ دو غیر ہم وزن اشیاء جب ایک ساتھ پھینکی جائے تو وہ ایک ساتھ زمین کے ہاتھ پر. بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ مشاہدہ کیوں کرایا، یہ سوال قائم کیوں کیا. بادشاہ نے سزا تجویز کی کہ گلیریوں کو پھانسی چڑھا دو. لیکن آج میں پوچھتا ہوں کہ کہیں اس بادشاہ کا تذکرہ ہوتا ہے؟ آج گلیریوں کا تذکرہ ہے. پوری دنیا میں ہر طالب علم کو گلیریوں کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ جو مشاہدے سے ہو کے وہ تذکرے میں نہیں جاتا، جو مشاہدے کی منزل میں قدم رکھے وہ تذکرے میں آتا ہے. تو عزیزان گرامی ملوکیت مشاہدہ سلب کرتی ہے، امامت مشاہدہ کو جلا دیتی ہے. اب یہاں آخری مکالمہ کر کے اجازت چاہوں. رسول نے آخری منزل پر بند کمرے کا انتخاب نہیں کیا، کھلے میدان کا انتخاب کیا کہ قیامت تک نفس انسان مشاہدہ کرے گا. اگر ملوکیت دبانا بھی چاہے تو وہ اس منظر کو دبا نہیں سکتی. لہذا رسول نے کھلا میدان منتخب کیا جسے غدیر کہتے ہیں، اور منیت کی منزل پر حسین نے کھلا میدان منتخب کیا جسے کربلا کہتے ہیں. تو ملوکیت نہ غدیر کا راستہ روک سکی نہ کربلا کا راستہ. نہ غدیر کا راستہ روک سکی نہ کربلا کا راستہ روک سکی. غدیر بیان ہوگی تو پھر اسلام ریاست نظر نہیں آئے گی. بادشاہ نے ریاست کا تصور دیا، مکے اور مدینے کی ریاست، اور پھیلاؤ اسپین تک آیا. تو عزیز
عزیزان گرامی جہاں تک بادشاہ اسلام کا جھنڈا لے کر آیا تھا آج وہاں اسلام نظر نہیں آتا. رسول نے بتایا کہ دیکھو وہ جسے بادشاہ بنائے، وہ جسے ملک عطا کرے، وہ جغرافیائی حدود میں محصور نہیں ہوتا، وہ جغرافیائی حدود میں محصور نہیں ہوتا. وہ رب العالمین ہے. وہ جس کو منتخب کرے گا اس کا تصرف عالمین پر ہوگا، اس کا اختیار عالمین پر ہوگا. اب آپ پوچھتے ہیں کہ ختمی مرتبت کا تصرف کہاں تک ہے، ختمی مرتبت کا اختیار کہاں تک ہے؟ تو جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک ان کی رحمت ہے، تو جہاں تک اس کا تصرف ہے وہاں تک ان کا تصرف ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک ان کا اختیار ہے. اب تو سمجھ لو درود میں آل کو تم لکھ دیا. بتانا یہ تھا جہاں تک میرا تصرف ہے وہاں تک آل کا تصرف ہے، جہاں تک میرا اختیار ہے وہاں تک آل کا اختیار ہے. تو جو عالمینی نمائندے ہو وہ نماز میں درود بن جاتے ہیں، اور جو عالمینی نمائندے نہ ہو وہ شامل درود نہیں ہوتے. تو اگر کوئی بل کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے کسی کو درود میں شامل آپس میں کرتے. میں نے کہا ماڈل ٹاؤن کے اندر کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے بارگاہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرش ازا بچ جاتا ہے. ہر گزرتا ہوا انسان بنا رنگ و نسل و زبان و مذہب، ہر گزرتا ہوا انسان رک کے سوال کرتا ہے یہ دروازہ کیوں کھولا، یہ فرش کیوں بچھا؟ بس یہی جواب ہے کہ اسی کیوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اگر ہم یہ مجلسیں چھوڑ دیں تو سوال رک جائے گا، اور سوال رک گیا تو نفس مردہ ہو جائے گا. جب تک ہم یہ اقدام کر رہے ہیں سوال قائم رہے گا، اور جب تک سوال قائم رہے گا نفس مردہ زندہ ہوتا رہے گا. تو سمجھ میں آیا ملوکیت نے اسی راستے کو روکا، ملوکیت نے اسی راستے کو روکا جسے آزاداری کہتے ہیں، جسے مجلس کہتے ہیں. ملوکیت کو آپ کے کلمے سے خطرہ نہیں، آپ کی نمازوں سے خطرہ نہیں، آپ کی تلاوت قرآن سے خطرہ نہیں، اسے خطرہ ہے لفظ حسین سے، اسے خطرہ ہے لفظ حسین سے. یہ سب کام تو لشکری نصیب بھی کر رہا، یہ سب کام تو دربار میں بیٹھے ہوئے اس کے حوالی بھی کر رہے ہیں، لیکن اسے خطرہ ہے لفظ حسین سے. اور علی کی بیٹی عصر عاشور کے بعد سے شام کے دربار تک ذوالفقار دے کے نہیں چلی، ایک ہی صدا دیتی چلی، حسین حسین حسین. اس نے نسخہ دیا کہ جب تک اس لفظ کی گونج رہے گی شاہی لرزہ برندام رہے گی، جب تک اس لفظ کی گونج رہے گی شاہی لرزہ برندام رہے گی. دربار میں جب سر مظلوم سے بے ادبی کرنے لگا، دربار میں شقیقی جب سر مظلوم سے بے ادبی کرنے لگا تو علی کی بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا ڈراتا ہے، یہ چھڑی کو ہٹا دے. تجھے معلوم ہے یہ وہی تو لمحہ مقدس ہے جنہیں اللہ کا رسول بوسا دیتا تھا، جنہیں اللہ کا رسول بوسا دیتا تھا. طوالت نہیں ہو. دربار میں علی کی بیٹی کے خطبے میں دربار کو منقلب کر دیا، دربار کو منقلب کر دیا. تو کیا طے کیا اس نے؟ زندان میں ڈال دیا، ٹوٹا ہوا زندان.
دن کی دھوپ اور رات کی اوس، اور اس زندان میں جب شام ہوتی اور شامیوں کے بچے در زندہ پہ آ کے کھڑے ہوتے اور حسین کی چھوٹی سی بچی در زندہ پہ آتی، بچے جب زبان ہو کے کہتے بی بی تم ہو کہاں کی رہنے والی؟ تو کہتی بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، میں کہاں کی رہنے والی، میں یثرب کی رہنے والی، اور میرا بابا احرام کھول رہا ہے، ہم مکے سے باہر نکل آئے، بچوں ہم راہ میں تھے، منزل سوق پہ خیمہ زن تھے، میرا بابا خیمے کے باہر بیٹھا تھا، اور ایسے میں شب عید تھی، میرے چچا کا سلام آیا، بابا نے آگے بڑھ کے جواب سلام دیا، خبر ملی کہ چچا مسلم کوفے میں مارے گئے۔ بچوں ہم منزلوں پہ منزلیں طے کر رہے تھے، راہ میں ایک قافلے نے ہمارا راستہ روکا، بابا نے اس پیاسے لشکر کو سیراب کر دیا، جب پوچھا تو پتا چلا کہ یہ ہور کا لشکر ہے جو ہمیں گھیر کے نامعلوم منزل کی جانب لے جا رہا تھا۔ بچوں میرے بابا نے ہور کو آب نہیں دیا تھا، ہور کی حیات کو آبدار بنایا، اور بچوں محرم کی دوسری تھی کہ ہم ایک لم نظرہ صحرا کے اندر پہنچے، بابا نے زمین خرید کی اور خریدنے والوں پہ ربا کی، ترائی کے کنارے خیمے نصب ہوئے، اور بچوں چوتھی تھی، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، خاک اڑ رہی تھی، اور ایسے میں حکم آیا کہ ترائی سے خیمہ ہٹایا جائے، میرے چچا کو جلایا گیا، میرے بابا نے دوش پہ ہاتھ رکھا، کہ نہیں عباس مرضی الہی یہی ہے، فرات سے خیمہ ہٹ گیا۔ بچوں ساتویں تھی محرم کی کہ ہم پہ پانی بند ہو گیا، بچوں دن گزر رہے تھے، شدت پیاس تھی، تنگی آب تھی، محرم کی نبی تاریخ آئی، تاسوعہ، حضرت ابی عبداللہ میرا بابا فوج آدھا میں گر گئے، میرا بابا فوج آدھا میں گر گئے۔ بچوں نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ قیامت تک انسان سوال کو قائم کرے اور ایک قدم آگے بڑھائے تو ہر نہ رہے، ہر علیہ السلام بن جائے۔ بچوں 10ویں کی صبح تھی، بابا نے معزز کو گلدستہ عزا سے ہٹایا، میرے بھیا علی اکبر کو گلدستہ عزا پہ لا کے کھڑا کیا، اور بچوں میرے بھیا نے عزا دی تو بھوبی نے خیمے میں سب کو جمع کر کے کہا دعا کرو یہ آواز سلام جائے، دعا کرو یہ آواز سلام جائے۔ بچوں پھر صفے بدھی، تیروں کا میں برسوں، بابا کے 22 انصار آنے واحد میں قدموں پہ جانثار کر گئے۔ بچوں آفتاب چڑھ رہا تھا، بچوں آفتاب چڑھ رہا تھا، صحرا گرم تھا، 30واں دن تھا بندش آب کا، اور ایسے میں دن ایسے گزرا میرے بابا کا کہ میدان میں جاتے تو کسی کے مرنے کی خبر دے کے جاتے، اور میدان سے آتے تو کسی کا لاشا اٹھا کے لاتے۔ سب سے آخر میں میرے بھیا علی اصغر مجھے کہہ کے لے گئے کہ ہم اسے پانی پلانے لے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر گزری، دیوڑی پہ آ کے صدا دی، میں ماں کے ساتھ دامن پکڑے کھڑی تھی، میں نے دیکھا باپ کے چہرے پہ لہو ہے، میں سمجھ گئی کہ میرا بھیا علی اصغر بھی مارا گیا۔ اور بچوں پھر اس کے بعد ننھی سی لہد میں میرے بھائی کو چھپا دیا۔ اب بچوں کیا تھا، بابا خیمے سے رخصت ہوئے، میں سواری
لپٹ گئی اور لپٹی بابا سواری سے نیچے آئے، کہا لاڈلی باپ خدا ابھی تو خدا حافظ کہا تھا، اب کیا بات آئی ہے؟ بچوں سنو، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جاتے ہیں تو جائیں، میں راہ نہیں روکتی، مگر بابا بستی سونی ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، بابا جنگل میں شام ہو رہی ہے، اتنی خبر تو دیتے جائیں، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گی؟ سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گی؟ بچوں سنو، میرا بابا جلدی ہوئی خاک پر لیٹا اور کہنے لگا لاڈلی شاید اس کے بعد یہ سینہ نصیب نہ ہو۔ بچوں، میں نے باپ کے سینے پہ سر رکھا، نیند آئی مگر میں خواب سے چونک گئی، میں نے کہا بابا خدا حافظ، کہنے لگے بیٹا ابھی تو کہتی تھی نیند آ رہی ہے اور اب کہتی ہو خدا حافظ۔ میں نے دست ادب جوڑ کے کہا بابا نیند تو آ رہی تھی، بابا آگ بھی لگی تھی، مگر بابا خواب میں دادی فاطمہ زہرا جنگل کی خاک سر میں پڑی تھی، کہہ رہی تھی سکینہ میرے لال کا راستہ نہ لو۔ بچوں، بیٹی نے ماں کی محبت پر اپنی محبت کو قربان کر دیا اور پھر گھبرا کے کہا بچوں میں عصر عاشور کی جاگی ہوئی بچی ہوں۔ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی اور ایک مرتبہ سہارا لے کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی بچوں سنو، دیکھو رات کے سائے پڑ رہے ہیں، جاؤ تمہاری مائیں تمہارا انتظار کر رہی ہے، میں یتیم آئے حسین ہوں، میرے مقدر میں یہ اندھیرا زندان ہے، میرے مقدر میں یہ اندھیرا زندان ہے، مگر ہاں ایک شام ایسی بھی آئی کہ شامیوں کے بچے تو آئے لیکن وہ بچی نہیں آئی، تو بچوں نے ایک سوال ہو کے کہا قیدیوں وہ بچی کہاں گئی جو آ کے اپنے کنبے کی کہانی سنا رہی تھی؟ سید سجاد نے در زندہ پہ آ کر ایک بچے کے رخسار کو چوما، ایک کے سر پہ شکل سے ہاتھ رکھا، کہنے لگے بچوں وہ کہتی تھی نا مجھے اندھیرے زندان میں نیند نہیں آتی، دیکھو مدت کے بعد اس بچی کو نیند آئی ہے، اب شام کے اندھیرے زندان میں اس بچی کا چھوٹا سا مدار بنا۔